آج ہم احمد آباد میں جو ایئر انڈیا فلائٹ 171 کا انتہائی افسوسناک حادثہ ہوا اس پر بات کر رہے ہیں۔ جی، یہ واقعہ واقعی بہت بڑا ہے۔ پچھلے تقریباً 10 سالوں میں دنیا بھر میں سب سے جان لیوا ہوائی حادثہ۔ اور بوئنگ 787 ڈریم لائنر کا پہلا مہلک حادثہ بھی۔ بالکل۔ ہمارے پاس جو مواد ہے نا وہ کچھ نوٹس اور اقتباسات ہیں ایئر انڈیا فلائٹ 171 ایک المناک فضائی حادثہ کے عنوان سے۔ تو آج کا مقصد اس واقعے کی تفصیل، جو تحقیقات ہو رہی ہیں اور اس کے کیا معنی ہیں، ان کو سمجھنا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو پہلے ذرا پرواز کی تفصیلات بتائیں۔ جی، یہ فلائٹ AI-171 تھی، ایک بوئنگ 787-8 طیارہ، رجسٹریشن نمبر VTANB۔ احمد آباد سے لندن گیٹک جا رہا تھا۔ جی ہاں، احمد آباد سے لندن گیٹوک 230 مسافر تھے اور 12 عملے کے ارکان۔ دوپہر 1:38 پر روانہ ہوا۔ اور پھر بہت جلدی کچھ گڑبڑ ہو گئی۔ جی، روانگی کے فوراً بعد ہی عملے نے میڈے کال دی۔ میڈے کال یعنی انتہائی ایمرجنسی۔ وجہ کیا بتائی؟ وجہ بتائی گئی تھرسٹ کا نقصان، مطلب انجنوں سے پاور ختم ہو جانا۔ اور اس کال کے کتنی دیر بعد حادثہ پیش آیا؟ بہت ہی کم وقت میں، کال کے صرف 17 سیکنڈ بعد طیارہ نیچے گرنا شروع ہوا۔ پوری پرواز آپ یقین کریں صرف 36 سیکنڈ کی تھی۔ صرف 36 سیکنڈ؟ ناقابل یقین۔ جی، اور یہ رن وے کے قریب ہی ایک میڈیکل کالج ہاسٹل کی عمارت سے ٹکرا گیا۔ اور ہلاکتیں؟ بہت زیادہ۔ جہاز پر موجود تمام 241 افراد اور زمین پر بھی کم از کم 39 لوگ جاں باک ہوئے۔ اللہ رحم کرے۔ 36 سیکنڈ مطلب پائلٹس کے پاس تو شاید کچھ کرنے کا موقع ہی نہیں بچا ہوگا۔ بالکل، رد عمل کا وقت نہ ہونے کے برابر تھا۔ یہ واقعی دل دہلا دینے والا ہے۔ اتنی بڑی تباہی میں کیا کوئی بچا بھی؟ خبروں میں تو ایک زندہ بچ جانے والے کا ذکر ہے۔ جی ہاں، یہ بات واقعی حیران کن ہے۔ ایک مسافر وشواس کمار رمیش، برطانوی ہندوستانی شہری تھے وہ۔ اچھا۔ سیٹ نمبر 11A پر تھے، ایمرجنسی ایگزٹ کے پاس۔ جی بالکل۔ اور وہ معجزانہ طور پر زندہ بچ گئے، واحد زندہ بچ جانے والے۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ دیکھیں، یہ بات تو واقعی حیرت انگیز ہے۔ ان کا اپنا بیان ہے کہ جب جہاز ٹوٹا تو وہ غالباً باہر گر گئے اور نیچے ریت کا ایک ٹیلا تھا۔ او، ریت کا ٹیلا؟ جی، اور وہ اس پر گرے جس کی وجہ سے گرنے کی شدت کم ہو گئی اور ان کی جان بچ گئی۔ کسی معجزے سے کم نہیں یہ۔ سبحان اللہ، ایک طرف یہ معجزہ، دوسری طرف اتنی بڑی تباہی۔ اچھا، تو اب سب کی نظریں تحقیقات پر ہیں۔ بلیک باکسز کا کیا بنا؟ جی، بلیک باکسز یعنی فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر اور کاکپٹ وائس ریکارڈر وہ حادثے کے تقریباً 28 گھنٹے بعد مل گئے ہیں۔ 28 گھنٹے بعد؟ جی۔ اور ان کی حالت کیسی ہے؟ اطلاعات یہی ہیں کہ ایک کی حالت بظاہر کچھ خراب ہے، لیکن امید ہے کہ ڈیٹا حاصل ہو جائے گا۔ یہ ڈاٹا تو بہت اہم ہوگا۔ تحقیقات کون کر رہا ہے؟ بھارت کی ایئر ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بیورو یعنی AAIB وہ قیادت کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن چونکہ طیارہ امریکی ساختہ تھا تو امریکی ادارے بھی شامل ہیں، NTSB، FAA۔ اچھا، یعنی نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ اور فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن۔ جی ہاں، اور ساتھ میں بوئنگ کمپنی اور انجن بنانے والی کمپنی GE بھی شامل ہے۔ یہ ایک مشترکہ تحقیقات ہے۔ اور یہ ٹیمیں کن چیزوں پر زیادہ توجہ دے رہی ہیں؟ بنیادی طور پر تو فلائٹ کا سارا ڈیٹا دیکھا جا رہا ہے۔ جہاز کے پروں پر جو فلیپس ہوتے ہیں ان کی پوزیشن کیا تھی، انجنوں سے تھرسٹ یعنی پاور کتنی مل رہی تھی، لینڈنگ گیئر کی حالت؟ جی، لینڈنگ گیئر کی حالت، اور یقیناً بلیک باکسز کا پلے بیک۔ ہر پہلو کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ممکنہ وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ بہت سی باتیں گردش کر رہی ہیں۔ جی، کئی تھیوریز ہیں۔ کیا دونوں انجن فیل ہو گئے؟ شاید کسی پرندے کے ٹکرانے سے۔ یا موسم کا بھی کوئی کردار ہو سکتا ہے، شدید گرمی تھی شاید۔ ہاں، یہ بھی ایک امکان ہے کہ شدید گرمی کی وجہ سے جہاز کو مطلوبہ لفٹ یعنی اٹھان نہ ملی ہو، یا پھر فلیپ غلط سیٹ کیے گئے ہوں۔ پائلٹ کی غلطی یا کوئی ٹیکنیکل خرابی؟ بہت سے امکانات ہیں۔ بالکل۔ اس سے ایک اہم سوال یہ بھی جڑا ہے کہ کچھ ماہرین یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ بوئنگ 787 کا جو ایمرجنسی پاور یونٹ ہے EPU، اچھا، وہ بیک اپ پاور سسٹم؟ جی، وہ شاید حادثے سے بالکل پہلے فعال ہو گیا تھا۔ اگر یہ سچ ہے تو یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ تو یہ کسی بہت بڑے سسٹم فیلئر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ عام طور پر یہ تبھی چلتا ہے جب انجن فیل ہو جائیں۔ یا شاید کوئی اور سنگین بجلی کا مسئلہ؟ جی، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اصل بات تو ڈیٹا کے تجزیے کے بعد ہی پتہ چلے گی۔ حادثے کے بعد ایئر انڈیا نے کیا اقدامات کیے ہیں؟
انہوں نے فوری طور پر کچھ پروازیں کم کی ہیں، بین الاقوامی پروازوں میں تقریباً 15% کمی کی ہے جولائی کے وسط تک۔ اس کی وجہ؟ جزوی طور پر تو مشرق وسطی میں کچھ فضائی حدود بند ہیں اور جزوی طور پر طیاروں کے معائنے کی وجہ سے۔ اچھا، ڈریم لائنرز کا معائنہ ہو رہا ہے؟ جی، ان کے پاس 33 ڈریم لائنرز ہیں، ان میں سے 26 کو کلیئر کر دیا گیا ہے، اور بوئنگ 777 کا بھی معائنہ ہو رہا ہے۔ اور ریگولیٹر یعنی ڈی جی سی اے وہ کیا کر رہی ہے؟ ڈی جی سی اے نے پائلٹس اور ڈسپیچرز کے ٹریننگ ریکارڈز اور سیفٹی کمپلائنس کی تفصیلات طلب کی ہیں۔ اچھا۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے، ڈی جی سی اے نے حال ہی میں اس حادثے سے پہلے ایئر انڈیا میں ایمرجنسی سلائیڈز اور دیکھ بھال کے حوالے سے کچھ کوتاہیاں پکڑی تھیں۔ واقعی؟ جی، اگرچہ وہ اس حادثے سے براہ راست نہیں جڑی تھیں، لیکن یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا ادارے میں سیفٹی کلچر میں کوئی بڑی کمزوری تھی؟ بالکل، کیا یہ کسی نظامی مسئلے کی طرف اشارہ ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ ایئر انڈیا کے چیئرمین این چندر شیکھرن کا بیان تو آیا ہے کہ طیارہ ٹھیک تھا، مینٹیننس اپ ٹو ڈیٹ تھی۔ جی، انہوں نے یہی کہا ہے کہ طیارے کی دیکھ بھال ٹھیک تھی، کوئی پچھلا واقعہ نہیں تھا، انجن بھی ٹھیک تھے۔ لیکن پھر بھی 3 افسران کو ہٹایا گیا ہے؟ جی، لیکن وہ کسی اور اس حادثے سے غیر متعلقہ حفاظتی خلاف ورزیوں پر ہٹائے گئے ہیں۔ اس حادثے کے وسیع تر اثرات کیا ہیں؟ اثرات بہت گہرے ہیں۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، یہ بھارت کا تقریباً 30 سالوں میں بدترین حادثہ ہے۔ اور بوئنگ 787 کا پہلا جان لیوا حادثہ؟ جی، اس نے قومی اور بین الاقوامی سطح پر ایئر لائن سیفٹی پر بہت سنجیدہ سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ اور انسانی پہلو تو سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ بالکل، متاثرین کی شناخت کا عمل اب بھی جاری ہے، ڈی این اے ٹیسٹنگ ہو رہی ہیں، کئی دلخراش کہانیاں سامنے آ رہی ہیں، لوگوں کی شادیاں ہونے والی تھیں، عملے کے اپنے خواب تھے، سب ادھورے رہ گئے۔ تو اس سب کا کیا مطلب نکالے ہم؟ شاید یہی کہ جدید ترین طیارے بھی اچانک اور تباہ کن ناکامیوں سے پوری طرح محفوظ نہیں۔ ہاں، بالکل، یہ واقعہ ہوا بازی کی حفاظت میں مسلسل نگرانی اور چوکسی کی ضرورت کو بہت شدت سے اجاگر کرتا ہے۔ یعنی سسٹم کے مسائل، قوانین پر عمل درآمد، تربیت۔ جی، تربیت اور ہنگامی حالات سے نمٹنے کی تیاری، ان سب پر مسلسل توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ اور جواب دہی بھی؟ یقیناً، جواب دہی اور طویل مدتی اصلاحات۔ ان قیمتی جانوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ مستقبل میں ایسے حادثات سے بچنے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھایا جائے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک انتہائی المناک واقعہ ہے، تحقیقات پیچیدہ ہیں اور جاری ہیں، اس کی انسانی قیمت بہت بھاری ہے، اور یہ ہم سب کے لیے ہوا بازی کی حفاظت میں مسلسل چوکسی کی ایک سنگین یاد دہانی ہے۔ جی، اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچنے کی بات چھوڑ جاتی ہوں۔ فرمائیے۔ وہ یہ کہ اس حادثے سے پہلے بھی جو ممکنہ نظامی مسائل کی نشاندہی ہوئی تھی، بھلے ہی وہ براہ راست اس حادثے سے نہ جڑی ہوں، انہیں دیکھتے ہوئے عالمی سطح پر ایئر لائن سیفٹی کلچر اور جو ریگولیٹری نگرانی ہے، اس کے بارے میں کیا گہرے سوالات اٹھائے جانے چاہیے؟ صرف اس حادثے کی تکنیکی وجہ سے آگے بڑھ کر سوچنے کی ضرورت ہے شاید۔